تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ بہت سے لوگ تہجد کی نماز کے طریقے سے واقف نہیں ہوتے اور بعض لوگ اس میں چند غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اس میں سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ 8 بار، 6 بار، 4 بار یا پھر 2 بار؟ کیا تہجد میں کوئی اور سورہ بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی اسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اور اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ یہ تمام سوالات آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیے جائیں گے، لہذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی حاصل ہو۔ انشاءاللہ آپ کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی فضیلت۔ تہجد بہت ہی بابرکت اور فضیلت والی نماز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی نماز تہجد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اس نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں بھی خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ قبولیت کا اصل وقت۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، میں اس کی مغفرت کر دوں، کہ کوئی رزق مانگنے والا ہے، میں اسے عطا کر دوں، اور کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا ہے کہ میں اسے شفا عطا کر دوں۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں تہجد کی پابندی کرنی چاہیے اور اس سے جتنا زیادہ ممکن ہو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سب سے پہلے تہجد کی نیت۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا فرض یا واجب نہیں، بلکہ اگر کوئی دل میں ارادہ کر لے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کافی ہے۔ تاہم اگر کوئی زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کیا تہجد کے لیے سونا یا آرام کرنا ضروری ہے؟ اس معاملے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ سونا ضروری نہیں، جبکہ دیگر علماء کے نزدیک تہجد اصل میں وہ نماز ہے جو نیند کے بعد ادا کی جائے۔ البتہ اگر کوئی بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز ادا کر لے تو اللہ تعالی اسے تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تہجد کا صحیح اور اصل وقت۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور
فجر کی آذان سے پہلے تک رہتا ہے، تاہم سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی سحری کا وقت، تہجد کی رکعتیں۔ نبی کریم آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تہجد کی مختلف رکعتیں ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2، 4، 6 اور 8 اور 12 رکعتیں بھی ادا فرمائی ہیں۔ اگر وقت کم ہو تو 2 رکعتیں بھی کافی ہیں۔ تہجد میں سورہ اخلاص پڑھنے کا طریقہ۔ کچھ لوگ تہجد کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص مخصوص تعداد میں پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، جیسے پہلی رکعت میں 8 بار، دوسری میں 7 بار وغیرہ، مگر ایسا ضروری نہیں۔ تہجد نماز نفل ہے، اس میں کسی بھی سورہ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ہر رکعت میں ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر کوئی دوسری سورہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ تہجد نماز کا مسنون طریقہ۔ نمبر 1، نیت کریں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے نماز تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ نمبر 2، قیام، رکوع اور سجدے کو مکمل اطمینان اور سکون سے ادا کریں۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مبارک پڑھیں۔ اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ آپ کسی مخصوص سورہ کی تلاوت کریں۔ نمبر 4، ہر رکعت میں سورہ اخلاص یا کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب تعالی کی ذات اقدس کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ تھی نماز تہجد کے متعلق مکمل رہنمائی۔ امید ہے کہ اس سے آپ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے